السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل پر ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سلسلے میں ہماری 2 یونٹ مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 مکمل ہو چکی ہیں۔ یونٹ نمبر 3 بھی مکمل ہونے والی ہے۔ یونٹ نمبر 3 میں ہمارے 3 شاعر رہ گئے ہیں، کلیم عاجز، شہریار اور عرفان صدیقی۔ اس کے علاوہ باقی شعراء پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جن میں غزل کا فن اور ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور مجروح سلطان پوری پر ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ 3 شاعر بچے ہیں، کلیم عاجز، شہریار اور عرفان صدیقی۔ ان میں سے کلیم عاجز کا شعری مجموعہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کی 5 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں، اور عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ عشق نامہ کی 5 غزلیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں۔ ابتدائی 5 غزلیں شامل ہیں، ان کو بھی دیکھ لیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 2 شعراء پہ بات کریں گے، کلیم عاجز اور عرفان صدیقی کے بارے میں۔ شہریار پہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت سے امپورٹنٹ پوائنٹ کلیم عاجز صاحب کے بارے میں اور عرفان صدیقی کے بارے میں اس ویڈیو میں لانے کی کوشش کی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی کیونکہ 2 شاعروں کو آج ہمیں کور کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا موضوع۔ سب سے پہلے ہم کلیم عاجز صاحب کے بارے میں بات کریں گے۔ کلیم عاجز کلیم الدین احمد ان کا اصل نام تھا، اور قلمی نام کلیم عاجز تھا، اور شاعری کی دنیا کا ایک بہت بڑا اور مشہور نام ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی پہچان بحیثیت شاعر ہی نہیں، ایک مفکر اور ماہر تعلیم کے طور پر بھی ہوتی ہے۔ یہ 1926 میں نالندہ ضلع میں پیدا ہوئے، بہار میں، اور 2015 میں ان کا انتقال ہوا۔ اصل نام کلیم احمد اور عاجز تخلص تھا، اور 1926 میں پٹنہ کے قریب نالندہ ضلع تلہاڑہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ کفایت حسین اور والدہ کا نام امۃ الفاطمہ تھا۔ کلیم نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے نانا مولوی سید ضمیر الدین کے مکتب میں حاصل کی، اور میٹرک کے امتحان میں پورے بہار میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ کلیم نے 1956 میں BA آنرز میں اول مقام حاصل کیا۔ کلیم احمد نام تھا، عاجز تخلص تھا۔ پٹنہ کے نالندہ ضلع کے تلہاڑہ میں 1926 میں پیدا ہوئے۔ شیخ کفایت حسین والد کا نام، امۃ الفاطمہ والدہ کا نام۔ مولوی سید ضمیر الدین جو ان کے نانا تھے، ان کے مکتب میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کے امتحان میں پورے بہار میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ 1956 میں BA آنرز میں اول مقام حاصل کیا۔ اور 4 بالائی تمغے سے نوازا گیا، یعنی گولڈ میڈل سے ان کو نوازا گیا BA میں۔ 1958 میں پٹنہ یونیورسٹی سے اردو زبان میں MA کیا، اس میں بھی اول مقام حاصل کیا اور 1 بالائی تمغے سے نوازا گیا۔ کلیم عاجز نے اختر اورینوی کی نگرانی میں
بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء کے موضوع پر مقالہ لکھ کر پٹنہ یونیورسٹی سے 1965 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جو بعد میں دفتر غم گشتہ کے نام سے شائع ہوا۔ یعنی انہوں نے پی ایچ ڈی جس موضوع پہ کی وہ موضوع تھا بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ کس کی نگرانی میں انہوں نے پی ایچ ڈی اپنی کمپلیٹ کی؟ اختر اورینوی۔ اختر اورینوی بھی اردو کا ایک بہت بڑا اور جانا مانا نام ہے۔ ان کی نگرانی میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی، اور ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، اس کو بعد میں کتابی شکل میں شائع کیا گیا اور اس کا نام دفتر غم گشتہ رکھا گیا۔ 1965 میں انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کلیم 1965 میں پٹنہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر مقرر ہوئے تھے۔ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد 1965 میں پٹنہ یونیورسٹی سے، جہاں سے یہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے، وہیں پہ ان کو پروفیسر کے طور پر منتخب کر لیا گیا تھا۔ کلیم پٹنہ یونیورسٹی سے بحیثیت ریڈر 1984 میں سبکدوش ہوئے۔ یعنی جب یہ ریٹائر ہوئے پٹنہ یونیورسٹی سے تو یہ ریڈر کے عہدے پر تھے، ریڈر کے عہدے تک پہنچ گئے تھے۔ وہاں تک پہنچنے کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلی بار 1949 میں پٹنہ کے ایک مشاعرے میں غزل پڑھی تھی۔ پہلی بار غزل کب پڑھی تھی؟ 1949 میں پٹنہ کے ایک مشاعرے میں۔ کلیم صاحب پہلی بار 1966 میں غزل پڑھنے کے لیے جدہ کے ایک مشاعرے میں بلائے گئے تھے۔ 1966 میں یہ پہلی بار تھا جب وہ ملک سے باہر گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ جدہ گئے تھے، ایک مشاعرے میں غزل پڑھنے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا۔ انہوں نے اردو مشاورتی کمیٹی بہار کے صدر کا انہیں اردو مشاورتی کمیٹی بہار کا صدر 2 مرتبہ بنایا گیا۔ یعنی وہ کمیٹی جہاں پہ جو مشاعرے ہوتے تھے اس کو جو دیکھتی تھی کمیٹی بہار میں، اس کے یہ صدر رہے ہیں 2 بار۔ 2015 میں ہزاری باغ میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ کلیم احمد نام عاجز تخلص 1926 میں پٹنہ کے نالندہ ضلع تلہاڑہ میں پیدا ہوئے۔ شیخ کفایت حسین والد کا نام، امت الفاطمہ والدہ کا نام۔ ابتدائی تعلیم نانا کے مکتب سے حاصل کی۔ اس کے بعد میٹرک کے امتحان میں پورے صوبے میں 5ویں پوزیشن حاصل کی۔ پھر 1956 میں بی اے آنرس کیا اور اس میں بھی پہلا مقام حاصل کیا، جس میں گولڈ میڈل بھی ان کو ملا۔ 1965 میں ایم اے کی 1958 میں ایم اے کیا پٹنہ یونیورسٹی سے۔ اختر اورینوی کی نگرانی میں پی ایچ ڈی کی۔ پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا تھا بہار میں اردو شاعری کے ارتقاء، جو بعد میں دفتر غم گشتہ کے نام سے کتابی شکل میں شائع ہوا۔ 1965 میں ہی انہیں پٹنہ یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر مقرر کر لیا گیا، اور 1984 میں یہ اپنی ریڈر کی پوزیشن سے سبکدوش ہوئے۔ شاعری انہوں نے 1949 میں شروع کر دی تھی اور پہلی بار پٹنہ کے ایک مشاعرے میں غزل پڑھی تھی۔ ملک سے باہر پہلی بار 1966 میں بلائے گئے تھے جدہ کے ایک مشاعرے میں۔ اردو مشاورتی کمیٹی بہار کے صدر بنے 2 مرتبہ۔ 2015 میں ہزاری باغ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ بہت اہم تصانیف ہیں، سے اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ان کو دھیان سے پڑھیے گا اور نوٹ کر لیے گا۔ نہیں نوٹ کر پا رہے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیے گا۔
وہ جو شاعری کا سبب ہوا، ان کا پہلا شعری مجموعہ جو غزل پہ مشتمل ہے اور خود نوشت بھی ہے۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، خود نوشت ہے۔ یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، ان کا سفر نامہ ہے۔ ایک دیس ایک بدیسی، یہ بھی ان کا سفر نامہ ہے جب یہ امریکہ گئے تھے۔ مجلس ادب، یہ روداد ہے۔ ابھی سن لو مجھ سے، خود نوشت ہے۔ پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، یہ غزلیں اور نظموں پہ مشتمل یہ مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ ہاں چھیڑ غزل عاجز، یہ غزلیات کا مجموعہ ہے۔ دیوان دو، خطوط کا مجموعہ ہے۔ جب فصل بہارا آئی تھی، یہ غزلیات پہ مشتمل ہے۔ کوچائے جانے جانا، نظمیں ہیں، نظموں کا مجموعہ ہے۔ میری زبان میرا قلم، ان کے مضامین کا مجموعہ ہے۔ پہلو نہ دکھے گا، خطوط کا مجموعہ ہے۔ بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء، مقالہ، یہ ان کا وہی مقالہ ہے جس پہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ ان کی تصانیف سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی، یہاں سے وہاں، یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، ایک دیس ایک بدیسی، مجلس ادب، ابھی سن لو مجھ سے، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، ہاں چھیڑو غزل عاجز، دیوان دو، جب فصل بہارا آئی تھی، کوچائے جانے جاں، میری زباں میرا قلم، پہلو نہ دکھے گا، بہار میں اردو شاعری کا ارتقاء۔ اس کے علاوہ جو انعام اور اعزازات ان کو دیے گئے تھے، امتیاز میر ایوارڈ، یہ میر اکیڈمی لکھنؤ کی طرف سے 1981 میں دیا گیا تھا۔ پدم شری 1989 میں دیا گیا تھا۔ مولانا مظہر الحق ایوارڈ، یہ حکومت بہار کی طرف سے 2001 میں دیا گیا تھا۔ میر تقی میر ایوارڈ، یہ 2008 میں دیا گیا تھا۔ غالب ایوارڈ، یہ غالب اکیڈمی کی طرف سے 2012 میں دیا گیا تھا۔ یہ امتیاز میر ایوارڈ اور میر تقی میر ایوارڈ الگ الگ ایوارڈس ہیں، ان کو مکس مت کریے گا۔ امتیاز میر 1981 میں دیا گیا تھا اور میر تقی میر ایوارڈ 2008 میں دیا گیا تھا۔ تو یہ تھے کلیم عاجز صاحب، ان کی شخصیت، ان کی ادبی خدمات اور جو ان کو انعامات ملے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کے بارے میں۔ عرفان صدیقی ایک علمی اور مذہبی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے خاندان میں شعر و شاعری پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے پردادا، دادا، ان کے والد، ان کی والدہ سبھی شاعر تھے۔ ان کے بھائی بھی شاعر تھے اور یہ خود بھی شاعر تھے۔ ان کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں پہ شعر و شاعری کا بہت زیادہ رجحان تھا، تو انہوں نے بھی اپنی توجہ اس طرف دی اور بہت اہم کارنامے اردو ادب میں انجام دیے۔ عرفان صدیقی 1939 میں پیدا ہوئے اور 2004 میں ان کا انتقال ہوا۔ حالات زندگی دیکھتے ہیں ان کی۔ عرفان صدیقی 1939 میں اتر پردیش کے شہر بدایوں میں ایک علمی مذہبی خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ شعر گوئی ان کے خاندان میں پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ ان کے پردادا مولانا انصار حسین حمیدی زلالی مولانا الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے۔ ان کے پردادا جو تھے انصار حسین حمیدی زلالی، یہ الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے۔
ان کے دادا مولوی اکرام احمد شاد صدیقی مولانا سید علی احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ ان کے والد مولوی سلمان احمد صدیقی ہلالی بدایونی ایک وکیل اور صاحب طرز ادیب اور شاعر تھے، یعنی ان کے پردادا وہ بھی شاعر تھے، وہ مولانا الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے۔ ان کے دادا بھی شاعر تھے جو سید علی احسن مارہروی کے شاگرد تھے۔ ان کے والد وکیل بھی تھے اور صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ ان کی والدہ رابعہ خاتون کو بھی شعر و ادب سے خاص انسیت تھی، وہ خود بھی شعر کہتی تھیں۔ ان کی والدہ بھی شعر کہا کرتی تھیں۔ ان کے بڑے بھائی نیاز بدایونی بھی شاعر تھے۔ ابتدائی تعلیم ان کی گھر پر ہوئی اور 1953 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر بریلی کالج سے 1957 میں بی اے اور 1959 میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات میں اپنی خدمت انجام دی۔ عرفان ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر کے عہدے سے 1998 میں وظیفہ یاب ہوئے اور لکھنؤ میں آخری دم تک قائم ہوئے۔ عرفان صدیقی نے 9 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ ان کے 5 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ اس میں کینوس، شب درمیاں، 7 سماوات، عشق نامہ اور ہوائے دشت ماریہ ان کے مجموعوں کے نام ہیں۔ ان کی شاعری کا کلیات دریا کے نام سے پاکستان سے شائع ہوا تھا۔ عرفان صدیقی ایک اچھے مترجم بھی تھے، یعنی انہوں نے کئی ترجمے بھی کیے تھے۔ انہوں نے کالی داس کی ایک طویل نظم رت سنگھار کا ترجمہ کیا تھا۔ کئی ترجمے انہوں نے سنسکرت سے اردو ادب میں کیے تھے، جن کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ یہ تھے عرفان صدیقی، بہت زیادہ ان کے بارے میں نہیں مل پایا ہے، جو بھی کچھ مجھے میسر ہو سکا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ 1939 میں اتر پردیش میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ علمی اور مذہبی خاندان سے تعلق تھا۔ پردادا، دادا، والد سبھی شاعر تھے۔ پردادا مولانا الطاف حسین حالی کے شاگرد تھے۔ دادا سید علی احسن مارہروی کے شاگرد تھے اور والد سید مولوی سلمان احمد صدیقی ہلالی بدایونی ایک وکیل تھے اور صاحب طرز ادیب اور شاعر بھی تھے۔ والدہ کا نام رابعہ خاتون تھا، وہ بھی شعر کہتی تھیں۔ ان کے بڑے بھائی نیاز بدایونی بھی شاعر تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی، اس کے بعد 1953 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ پھر 1957 میں بی اے اور 1959 میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1962 میں حکومت ہند کے محکمہ اطلاعات و نشریات میں اپنی خدمات انجام دیں۔ عرفان ڈپٹی پرنسپل انفارمیشن آفیسر کے عہدے سے 1958 میں وظیفہ یاب ہوئے اور لکھنؤ میں آخری دم تک قائم رہے۔ وظیفہ یاب ہوئے یعنی پینشن ان کو ملتی تھی جب یہ ریٹائر ہوئے تھے۔ عرفان صدیقی نے 9 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی اور ان کے 5 شعری مجموعے بھی شائع ہوئے۔ ان کا انتقال 2004 میں لکھنؤ کے اتر پردیش میں ہوا۔ ان کی شعری خدمات دیکھ لیتے ہیں۔ کینوس 1978 میں شائع ہوا، یہ ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ ان کے شعری مجموعے بھی بہت اہم ہیں، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ شب درمیاں 1984، 7 سماوات 1992، عشق نامہ 1997، دریا
1999۔ یہ پہلے 4 مجموعوں کا کلیات ہے، یعنی کینوس، شب درمیاں، 7 سماوات اور عشق نامہ کی غزلیں اس میں ملتی ہیں۔ ہوائے دشت ماریہ 1998، یہ سلام اور منقبت پر مشتمل مجموعہ ہے۔ شہر ملال ان کا کلیات ہے۔ روٹی کی خاطر یہ ایک عربی ناول کا ترجمہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا تراجم بھی انہوں نے بہت سے کیے ہیں۔ مالوکا اگنی متر یہ کالی داس کے ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ مترم سنگھار یہ بھی کالی داس کی کتاب رتو سمہار کا منظوم ترجمہ ہے۔ اچھا، منظوم ترجمہ کسے کہتے ہیں؟ منظوم کا مطلب ہوتا ہے نظم کی فارم میں جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو اسے منظوم کہتے ہیں۔ منظوم داستان سنا ہوگا آپ نے، منظوم تو جو چیز نظم کی فارم میں لکھی جاتی ہے اسے منظوم کہتے ہیں۔ تو مترم سنگھار ان کا منظوم ترجمہ ہے، یعنی انہوں نے نظم کی فارم میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عوامل ترسیل 1977 میں شائع ہوا، یہ ان کی نثری تصنیف ہے۔ رابطہ عامہ یہ 1984 میں شائع ہوا، یہ بھی ان کی ایک نثری تصنیف ہے۔ ان کی تصانیف پہ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ کینوس، شب درمیان، 7 سماوات، عشق نامہ۔ عشق نامہ سے ہی ہمارے نصاب میں 5 غزلیں، اس کی ابتدائی 5 غزلیں عشق نامہ سے شامل کی گئی ہیں، اس کو بھی ضرور دیکھ لیے گا۔ دریا، ہوائے دشت ماریہ، شہر ملال، روٹی کی خاطر، مالوکا اگنی متر، مترم سنگھار، عوامل ترسیل، رابطہ عامہ، یہ تھی ان کی تصانیف۔ ان کو کیا انعام و اعزازات ملے؟ عرفان صدیقی کو میر اکیڈمی لکھنؤ کی جانب سے نشان امتیاز میر سے نوازا گیا، اور اتر پردیش اردو اکیڈمی ایوارڈ 1998 میں ملا۔ ادارہ لوح قلم لکھنؤ سے اعزاز مصحفی سے نوازا گیا، اور غالب ایوارڈ بھی ساتھ ہی ساتھ ان کو دیا گیا۔ ان کی وفات 2004 میں لکھنؤ میں ہوئی، اور جمعے کی نماز کے بعد ان کی تدفین کی گئی ڈالی گنج کے قبرستان میں۔ یہ 2 لائنیں میں ایڈ کرنا بھول گئی تھی، ان کو بھی نوٹ کر لیے گا۔ ان کی وفات لکھنؤ میں 2004 میں ہوئی، اور جمعے کی نماز کے بعد ان کی تدفین ہوئی، اور ڈالی گنج کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 2 شاعر، عرفان صدیقی اور کلیم عاجز۔ اب اردو غزل یونٹ نمبر 3 سے متعلق ہمارے بس ایک شاعر رہ گئے ہیں، شہریار۔ ان کو بھی انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کور کر لیں گے، اور پھر ہمارا غزل کی یونٹ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم یونٹ نمبر 4 کا آغاز کریں گے، جو اردو نظم پہ مشتمل ہے، اور اردو نظم سے متعلق سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد اردو نظم کے جو بھی شعراء ہیں ان پہ بات کی جائے گی۔ امید ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کرا ہے تو فوراً کر لیں، اور چینل کو تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ویڈیو میں کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھے مطلع کریں تاکہ میں ان میں سدھار کر سکوں، اور اپنی ویڈیوز کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کر سکوں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو ہماری شہریار صاحب کے بارے میں ہونے والی ہے۔ جب تک کے لیے
جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو نوٹ کریے اور شارٹ نوٹس بناتے جائیے ساتھ میں، جس سے آپ کو ایگزام ٹائم پہ پڑھائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی جب شارٹ نوٹس بنے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔